وزیر اعظم شہباز شریف علی خامنہئی شہید کے جنازے میں شرکت کے لیے ایران روانہ۔ وزیر اعظم دفتر کے مطابق وزیر اعظم محمد شہباز شریف اپنے ایک روزہ دورہ ایران کے لیے اسلام آباد سے روانہ ہو گئے۔ وزیر اعظم کے ساتھ اسپیکر قومی اسمبلی سردار ایاز صادق، نائب وزیر اعظم محمد اسحاق ڈار، وزیر اطلاعات عطا اللہ تارڑ، پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری، پیپلز پارٹی کے سیکریٹری جنرل نیئر حسین بخاری اور وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ روانہ ہوئے ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف تہران میں ایران کے مرحوم سپریم لیڈر آیت اللہ خامنہئی کی آخری رسومات میں شرکت کریں گے۔ کوئٹہ سے پشاور جانے والی مسافر بس کھائی میں جا گری، 40 افراد جاں بحق ہو گئے۔ ضلع انتظامیہ کے مطابق مسافر بس کوئٹہ سے پشاور جا رہی تھی کہ صوبہ ڈیرہ اسماعیل خان کے درمیان علاقے دانا سر میں افسوسناک حادثہ پیش آیا۔ حادثے میں متعدد افراد زخمی ہوئے، 8 زخمیوں کو ہاسپٹل منتقل کر دیا گیا۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان کے معاون شاہد رند نے کہا کہ حادثے میں جاں بحق افراد کی تعداد 40 ہو گئی ہے۔ بس حادثے میں 8 افراد زخمی ہوئے۔ شاہد رند نے کہا کہ ضلع انتظامیہ، ریسکیو ادارے اور متعلقہ محکمے زخمیوں کو فوری طبی امداد کی فراہمی میں مصروف ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ ابتدائی معلومات کے مطابق حادثے کا شکار بس میں اپنے مسافروں کے علاوہ ایک خراب ہونے والی دوسری بس کے مسافر بھی سوار تھے۔ قبل ازیں ڈپٹی کمشنر شیران ولی کاکڑ کے مطابق ریسکیو اہلکاروں کی جانب سے زخمیوں کو نکالنے اور امدادی سرگرمیاں جاری ہیں۔ دشوار گزار علاقے کے باوجود ریسکیو ٹیمیں امدادی کارروائیوں میں مصروف ہیں۔ اسلام آباد مفاہمتی یادداشت پاکستان کی مضبوط سفارتکاری کی فتح ہے۔ اقوام متحدہ میں پاکستان کے مستقبل مندوب نے اسلام آباد مفاہمتی یادداشت کو مضبوط اور پرعزم سفارتکاری کی فتح قرار دیتے ہوئے کہا کہ یہ معاہدہ امریکہ اور ایران کے درمیان بات چیت کے لیے اب بھی ایک فریم ورک فراہم کر رہا ہے۔ سیکیورٹی کونسل کے ہنگامی اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے عاصم افتخار نے کہا کہ اسلام آباد مفاہمتی یادداشت پاکستان کے اس دیرینہ موقف کی عکاسی کرتی ہے کہ علاقائی تنازعات صرف سفارتکاری اور مذاکرات کے ذریعے ہی حل کیے جا سکتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان کی ثالثی کی کوششوں کا محرک علاقائی اور عالمی امن کے لیے وابستگی ہے، جس کا مقصد جانیں بچانا، کشیدگی کو کم کرنا اور ایک پائیدار باہمی افہام و تفہیم اور حتمی معاہدے کی جانب لے جانے والے منظم مذاکرات کے لیے راستہ ہموار کرنا ہے۔ ثانیہ گل پلازہ انتظامی غفلت چالان میں شامل نہیں، پولیس چالان اعتراض لگا کر پھر واپس۔ پروسیکیوشن ذرائع کے مطابق پولیس چالان پر پروسیکیوشن کے اعتراضات برقرار ہیں اور پولیس نے اعتراضات مکمل طور پر دور نہیں کیے۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ پولیس نے ثانیہ گل پلازہ جوڈیشل کمیشن کی رپورٹ چالان کے ساتھ منسلک نہیں کی۔ گل پلازہ کے ڈیزائن میں تبدیلی سمیت انتظامی غفلت کی تفصیلات شامل نہیں کی گئیں۔ ذرائع کے مطابق پروسیکیوشن کی جانب سے پولیس کو اعتراضات دور کر کے چالان دوبارہ جمع کروانے کی ہدایت کی گئی ہے۔ پی سی بی نے کئی قومی کرکٹرز کو بیرون ملک لیگز کھیلنے کے لیے این او سی جاری کر دی ہے۔ پی سی بی ذرائع کے مطابق محمد حارث، شاداب خان اور محمد نعیم، عبداللہ شفیق اور فرحان یوسف کو این او سی جاری کر دیے گئے۔ اس کے علاوہ شمائل حسین، مہران ممتاز، عثمان خان، علی شبیر، محمد فاروق، محمد عمران، محمد باسط اور خلیل احمد کو بھی این او سی جاری کر دیے گئے۔ 13 کرکٹرز کو گلوبل سپر لیگ 2026 کے لیے این او سی جاری کیے گئے ہیں۔ پی سی بی کے مطابق معاذ صداقت کو پی سی بی نے کیریبین پریمیئر لیگ کے لیے این او سی جاری کیا۔